فرق کیا ہے؟ تمہارا تعلق فقط عالم ارواح سے ہے، روحوں کے عالم سے تمہارا تعلق ہے، جسموں کے عالم سے تو تمہارا تعلق ہی نہیں، تم تو ایک عالم کے رہ گئے ہو، یعنی تمہارا تعلق عالم ارواح سے ہے، اور انسان کا تعلق عالم اجسام اور عالم ارواح دونوں سے ہے۔ حضرت انسان کو عقل بھی دی ہے، حضرت انسان کو شہوت غضب بھی دیا ہے، تمہارا تعلق روحوں سے ہی ہے، لیکن حضرت انسان کا تعلق روح سے بھی ہے، جسم سے بھی ہے۔ اب انسان خود روح بھی اس کے اندر ہے اور جسم بھی ہے، اور فرشتے روح ہیں، تو اس لیے خلیفہ تو اسے بنائیں گے نا جس کے اندر یہ دونوں چیزیں ہوں، روح بھی ہو اور جسم بھی ہو، کیونکہ اسے جسم اور روح دونوں ملے گی۔ تیسرا یہ ہے کہ تمہاری عبادت فرشتوں جبری ہے۔ ذرا سنو، فرشتوں کی عبادت کون سی ہے؟ اختیاری ہے، اختیاری آپ کی ہے۔ ابھی جو آپ ماشاءاللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جلدی آگے ہیں، تو یہ اختیاری ہے نا، یہ اللہ کا فضل ہی ہوا نا۔ بعد آئیں گے اس وقت جب ختم ہو جائے گا، وہ بھی اپنے اختیار سے آئیں گے۔ اگر رب جبر کرتا تو آپ اذان کے ٹائم سارے یہاں ہوتے، آپ کی کیا کوئی آگے رب کے ہاں کوئی اوقات ہیں، وہ چاہے تو ابلیس کو بھی بٹھا دے، ابلیس بھی کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے نہیں میری حکمت ہے، میں سب کو ہدایت دیتا ہی نہیں۔ کہا میں نہیں، جبری نہیں دیتا، جبری نہیں، تجھے عقل دی، سمجھ دی، تجھے اپنے یار دیے، تمہیں تھیوری بھی دی، تمہیں پریکٹیکل بھی دیا، تجھ پہ چھوڑا ہے۔ اب صراط مستقیم کا چناؤ کرتا ہے یا صراط جہیم کا کرتا ہے؟ صراط مستقیم کا کرے گا پیراڈائز میں آئے گا، صراط جہیم کا کرے گا جہنم میں جائے گا۔ اگر چاہتا لہداکم اجمعین، میں اگر اللہ چاہتا سب کو ہدایت دیتا تھا، لیکن میں چاہتا ہی نہیں، وگرنہ تمہاری کیا اوقات ہے، یا تمہارے اندر کون سی ایسی ہمت ہے کہ تم میں چاہوں تو تم کر نہ سکو؟ ادھر فرعون ہو، نمرود ہو، کوئی نہیں چل سکتا جب ہم چاہیں، لیکن ہم چاہتے ہی نہیں۔ ہم کہتے ہیں اختیاری، مانگے کیا کرے؟ جس طرح صبح شام مانگتے نا امریکہ کا ویزا لگ جائے، تو کوششاں کر دیو، تو پھر جو کوشش پوری نہیں ہوتی پھر بیٹھ کے رون دیو، کہتے ہو دھوکہ ہو گیا، یہ ہو گیا۔ بعد میں کہتے ہیں کر سکتے کوشش تو بڑی کرنے، نماز نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے کہا کون سی کوشش کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ اور خدا تعالیٰ وعدہ فرماتا ہے جو رب کے ہاں کوشش کرے سجدے میں نہ آئے، یہ کیسی بات ہو سکتی ہے؟ رب مطلب جو ہماری راہ میں کوشش کرے راہیں کھول دیتی ہیں۔ جھوٹے تم ہو، رب کا فرمان سچا ہے، کیونکہ تم کوشش کرتے ہی نہیں۔ کوشش کسے کہتے ہیں کہ کینیڈا کا ویزے کے لیے تو دن و رات ایک کرے، اور کبھی ادھر دوڑ کبھی ادھر دوڑ کبھی ادھر دوڑ، اور جب ویزا نہ لگے پھر تو روئے۔ اس طرح کی نماز میں کوشش کر، ہو ہی نہیں سکتا کوئی سجدے نہ گرے۔ ہماری نماز رہ جاتی ہے، ہمیں رونا نہیں آتا، ہماری کوشش کون ہوتی ہے، بستر سے اٹھا نہیں جاتا ہم سے، کتنی دفعہ اٹھانے کے باوجود بھی ہم نہیں آتی، اذان آئے تو پھر ادھر پلٹ جاتی ہے، کبھی ادھر پلٹ جاتی ہے۔ ہماری کوششیں یہ ہیں، وگرنہ نہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ بندہ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کرے اور آپ کی رحمت اس کا ہاتھ نہ پکڑے۔ لیکن جو میں بات کر رہا ہوں وہ دیکھو، فرشتوں کی عبادت کون سی ہے؟ جبری، یعنی وہ اختیاری نہیں ہے۔ اللہ نے جس کو سجدے میں رکھا وہ سجدے میں ہے، سجدے میں۔ جس کو قیام میں رکھا وہ کہاں ہے؟ قیام میں ہے۔ اب سارے فرشتے تسبیح کر رہی ہیں، جو قیام میں ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے وہ بھی کر رہا ہے، جو زمین پہ آ رہے ہیں تسبیح ان کی نہیں ختم ہوتی۔ وہ اگر گفتگو بھی کرتے ہیں تو تسبیح نہیں ان کی رکتی، تسبیح ان کی ہمہ ہر چل رہی ہے۔ وہ اللہ کی تسبیح کرنے، یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ کام بھی کرتے رہتے ہیں، تسبیح بھی ہوتی رہتی ہے، لیکن جبری ہے۔ اور آپ کی جو عبادت ہے اور اطاعت ہے یہ اختیاری ہے، اس لیے کہ یہ فرشتوں کی جو عبادت ہے جو فرشتے کرتے ہیں یہ ان کی غذا ہے۔ فرشتوں کی غذا کیا ہے؟ اللہ کی تسبیح، اللہ کی عبادت، بس یہ ان کی غذا ہے۔ لیکن جو انسان ہیں ان کی عبادت اختیاری ہوگی، وہ اختیاری کریں گے۔ اس لیے میں نے حدیث پاک میں پڑھا، اور یہ اللہ پاک کی تو ظاہر ہے یہ تدبیر بھی، اس سے ڈرنا چاہیے، اور پھر حکمت بالغہ اس کی، کہ اس میں جب انہوں نے کہا نا اللہ چاہے تو فرشتوں کو بھی عذاب دے تو پھر بھی ظالم نہیں ہے،
پھر بھی ظالم کوئی، یہ تو بڑی اونچی بات ہے، فرشتوں ایک پل بھی گناہ نہیں کرتے، تو پھر فرشتوں کو عذاب دے تو غیر ظالمین، تو ہاں پھر بھی ظالم نہیں ہے۔ اس کا مفہوم یہ تھا کہ جو سجدے میں آپ ہیں یہ جبری عبادت، زبردستی عبادت ہے، لیکن اللہ نے انہیں جھکایا ہوا ہے۔ وہ جو کچھ بھی کر رہی ہیں رب نے الہام کیا ان کو، رب نے توفیق دی ہے، اور اگر رب چاہے نا جیسے وہ چاہتا ہے اس کی عبادت تو کون کرے گا؟ وہ پھر وہ عذاب دے تو ظالم نہیں ہے۔ تو یہ فرشتوں کی عبادت جبری ہے، انسان کی عبادت اختیاری ہے، اس لیے جب پھر یہ چلتا ہے تو یہ عرش پہ پہنچ جاتا ہے، یہ مقام اونچا پا جاتا ہے۔ کتنے فرشتے ہیں جو نیچے رہ جاتے ہیں، یہ ان سے اوپر چلا جاتا ہے۔ اور چوتھی کہ ایک تو ان کی جبری ہے، اور اس کے ساتھ کہ تمہیں عبادت سے کوئی چیز روکنے والی نہیں ہے، کہ کوئی چیز بھی تمہیں عبادت سے نہیں روک سکتی، کیونکہ جبری جو ہوئی اللہ پاک نے ان کو ایسے رکھا ہوا ہے، کوئی بھی نہ خواہش ہے نہ شہوت ہے، یہ چیز ہی نہیں۔ تو کوئی ایسی چیز ہے جو تمہیں عبادت سے روکنے والی ہو؟ تو کوئی ایسی چیز نہیں، لیکن حضرت انسان کو ایک نہیں ہزاروں چیزیں درپیش ہوں گی جو ان کو رب کی اطاعت کرنے سے روکیں گی۔ قدم قدم پہ آزمائش، قدم قدم پہ آزمائش ہوگی، لیکن وہ سب کو پیچھے کر کے سچے رب کے ہاں گردن جھکائیں گے۔ یہ اللہ پاک فرشتوں کو فرما رہا تھا، اس لیے ایک سچا سجدہ ہزار عبادتوں سے افضل ہو جائے گا، کیونکہ اتنے جب دین سے دور کرنے والے، رب کے راہ سے روکنے والے اتنے اسباب، اتنے دائیں ہوں گے، تو اتنوں سے وہ جہاد کر کے ایک سجدہ کرے گا تو دوسری طرف تو کوئی رکاوٹ ہی کوئی نہیں، نہ کوئی ادھر کوئی پریشانی ہے، انہوں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ تو مقام کس کا زیادہ ہوگا؟ مقام اس کا زیادہ ہوگا جس کے راستے میں لاکھوں کروڑوں اس کو رب سے روکنے والے ہوں، اور اتنوں کی مزاحمت کے باوجود بھی وہ سر رب کے حضور رکھے گا، تو پھر وزن بھی اس کے سجدے کا ہوگا۔ ایک یہ بھی وجہ بیان کی، ایک یہ وجہ تھی کہ تم میں کوئی گناہ گار ہی نہیں فرشتو، تمہیں میں خلیفہ بنا دوں، تو تم میں تو کوئی گناہ گار ہی نہیں، تو جب گناہ گار کوئی نہیں تو میری صفت ستاری کا ظہور کیسے ہوگا، اور میری صفت غفاری کا ظہور کیسے ہوگا؟ میں تو غفار ہوں، تو غفار کو گناہ کرے گا تو بخشوں گا نا، کسی سے گناہ ہوگا تو بخشوں گا نا، تو تم سے ہونا کوئی نہیں، تو پھر یہ میری صفت غفاری کا ظہور کیسے ہوگا؟ پھر کوئی گناہ کرے گا تو پردہ ڈالوں گا نا، کسی سے گناہ ہوگا تو پردہ ڈالوں گا، تو تم سے تو گناہ ہی نہیں ہونا، تو پھر پردہ کیسے ڈالوں گا؟ تو پھر میری جو صفت ستاری ہے اس کا ظہور کیسے ہوگا؟ اس لیے فرشتوں تمہیں خلیفہ نہیں بناؤں گا، خلیفہ انہیں بناؤں گا، انسان کو ان میں سے جو ایسا کریں گے، پھر پردہ بھی ڈالوں گا، اور جب جھک جائیں گے انہیں معافی فرما دوں گا، ان کی بخشش بھی۔ اب رب کی حکمت ہے نا جی، کون جانے، اور کاش ہمارے اندر بھی یہ صفت آ جائے، ستاری کو تھوڑا سا مظہر تو ہو نا، کہ تھوڑا سا آ جائے، ہم اپنے عیب تو نہیں چھپا رہے، چلو دوسروں کی چھپا لیں، آج تم اپنے عیب بھی ظاہر کر رہے ہیں، یعنی اس کی گواہی اگر آپ چاہیے تو آپ ٹک ٹاک پہ چلے جائیں، جنہوں نے بہن بھی ساتھ رکھی ہوئی ہے وہ آپ ظاہر کر رہے ہیں، بیوی بھی سامنے رکھی ہوئی ہے، جوان جوان بچیاں، بلکہ ایک ادھر خطیب ہیں، اللہ ان کو ہدایت دے، میں نام تو نہیں لینا چاہتا، جوان بچیاں، شاید اس کی اپنی بچی، وہ سامنے آئی ہیں، نعت پڑھ رہی ہیں، مجھے کسی نے بھیجا ان کو دیکھیں، لوگوں کی کیا اصلاح کرنی، آپ اس کی بھی اصلاح کرنی، نازال ان کی بھی اصلاح کرنی، جوان جوان اس کی بچیاں اور نعت پڑھی، کمائی، آگے ویو دیکھو، ظاہر ہے آگے میں حوض پرستی ہے، لڑکی آ جائے تو ویو بھی نیچے، یہ چل رہا، اور وہ خطیب بہو صاحب سنے تو وہ بھی حیران ہو جائیں کہ یہ کمینہ یہ کیا کر رہا ہے، ان لوگوں نے بھی خراب کیا۔ تو یہ اصل جو میں بات کر رہا ہوں کہ رب ہے نا وہ پردے ڈالتا ہے، ستار العیوب وغفار الذنوب، عیبوں کو بھی چھپاتا ہے اور بخشدہ بھی ہے۔ تو کہا فرشتوں تمہیں بناؤں تو تمہیں گناہ کوئی نہیں کرنا، تو جب تم نے گناہ نہیں کرنا تو پھر صفت غفاری کا ظہور کیسے، پھر صفت ستاری کا ظہور کیسے؟ ان میں سے جو کریں گے ہم پردہ بھی ڈال دیں گے،
اور جب آئیں گے ہم انہیں معافی فرما دیں گے. الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. نبی مکرم فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے اس امت پہ جتنا کرم ہے 1,34,000 یا 2,34,000 ماں سوائے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جس امت کو دیکھو گے یہ کرم نظر نہیں آئے گا جو کرم آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پہ نظر آئے گا. لاکھوں کروڑوں کا گناہ گار بھی ہو، بس جب جھکتا ہے اللہ دو دیتا ہے، اس کے شرائط پوری کر لیتا ہے. الطائب من الذنب کمن لا ذنب لہ. فرمایا ایسا ہے جیسے اسے گناہ کیا ہی نہیں، بلکہ یہاں تک ہے کہ وہ 70 سال کا گناہ گار رب کرم فرمانے پہ آئے تو 70 سال کی خدمت لکھ دیتا ہے. کوئی ایسا مالک بھی سانو دسو نا ایتھے تے اگلی بھی کھچ دے پے نے 10 دن مزدوراں دی مزدوری مار لیندے نے، تھوڑی سی بات پہ ظلم کرتی ہیں، لیکن وہ خالق کائنات ہے کہ 70 سال اس کی نافرمانی کی ہے. لیکن جب کرم ہوا آمینہ کے لال کا امتی ہے، رو پڑا ہے، گر پڑا ہے، مان لیا تو ہی ہے. غافل تھا، بھول گیا تھا، میں سمجھتا تھا میں ہی ہوں، لیکن سمجھ آئی تو ہے. اور یہ بھی مجھے سمجھ آئی تو یار کے صدقے تو بڑا معاف فرمانے والا ہے اور پسند بھی بڑا فرماتا ہے. مالک کرم فرما. تو بعد پہ ایسا کرم ہوتا ہے، بعد کے تو گناہ ہی معاف ہوتے ہیں، بعد ایسے ہوتے ہیں اللہ 70-80 سال کا گناہ گار ہے لیکن اس کے نامہ ایمان میں لکھ دیتا ہے کہ یہ خدمت گزار ہے. دیکھو نا یہ بھی مالک کے کرم ہے. تو فرمایا کہ فرشتوں تم میں یہ بات نہیں ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر کبیرہ، غصہ آئے گا اس کو. کیا آئے گا؟ تو پھر اس پہ آزمائش آئے گی. تو اب وہ غصہ میرے لیے کرے گا. اس کے لیے کرے گا تجھے غصہ آنا ہی نہیں فرشتوں، تمہیں غصہ ہی نہیں آنا، مجھے غصہ بھی آنا ہے، لیکن انہوں نے غصہ بھی میرے لیے کرنا ہے. اور جب شہوت آئے گی تو اس پہ بھی میرے حکم کو غالب کرے گا. تو جب یہ غالب کرے گا تو کمال ہو جائے گا. جبکہ تم میں یہ نہیں، تم میں تو یہ دونوں چیزیں نہیں، اس میں آنی ہے. اس لیے اصل جو کسی سے ناراضگی ہے وہ اللہ کی موافقت میں ہے، اور اگر کسی سے پیار ہے تو وہ بھی اللہ کی موافقت میں ہے. جس کو یہ دولت مل گئی ہے وہ کامل مومن ہے کہ اس کی اپنی ذات کی وجہ سے ناراضگی نہ ہو، جس سے بھی ہو اللہ کی وجہ سے ہو. اللہ پاک اس عمل کی وجہ سے اس سے ناراض ہے، میں بھی اس سے ناراض ہوں، یہ کمال ہے. اللہ پاک اس بندے پہ راضی ہے، میں بھی راضی ہوں. اس کے عمل اچھے ہیں، رب کو پسند ہے، مجھے بھی پسند ہے. یہ رب کو پسند نہیں ہے، مجھے بھی پسند نہیں ہے. حالانکہ اس کے ساتھ بھی بہت کچھ ہوا ہے، لیکن نہیں، یہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کنٹرول کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، صبر کرنے سے رب راضی ہوتا ہے، سہنے سے رب راضی ہوتا ہے. اب یہ رب کے لیے غصہ کنٹرول میں کر رہا ہے اور اسے معتدل کر رہا ہے. اور وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ کہ وہ غصوں کو بھی جاتی ہیں، لوگوں کو بھی معاف کرتی ہیں. اللہ جل وعلا ان کی شانیں بیان فرماتا ہے قرآن پاک میں، صابرین کی شانیں بیان فرماتا ہے، غصوں کو پی جانے والے کی شانوں بیان فرماتا ہے. تو یہ جو کنٹرول ہے یہ اللہ پاک نے غضب بھی رکھا ہے ان کے اندر شہوت بھی رکھی ہے، اور پھر یہ غضب اور شہوت کو معتدل کرتے ہیں. تو جب معتدل کرتے ہیں تو کمال بن جاتا ہے. اس لیے تینوں چیزیں ملنے سے فرشتوں کو ایک چیز ملی ہے عقل، اور انہیں 3 چیزیں ملی. جب انہوں نے معتدل کر لیا تو یہ ان سے بھی آگے نکل گئے. یہ اللہ پاک کی حکمتیں تھیں جس حوالے سے میں بات کر رہا تھا. انشاءاللہ مزید ہم اس کو آگے لے کر چلیں گے کہ آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. تو اس میں جو حکمتیں تھیں خالق کائنات جل وعلا نے اس کی بنیاد پر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنایا. اور پھر ان کی مٹی کی صنع اکٹھی کی گئی. اس کا انداز کیا تھا، وہ کیسے بارش نازل ہوئی، کتنے دن نازل ہوتی رہی. پھر غمی کی زیادہ ہے، خوشی کی کم ہے. وہی انسان میں اثر ہے، اسے غم زیادہ رہتا ہے، خوشی کم ہوتی ہے. وہ اصل میں جو سسٹم رکھا ہے وہ نثر میں بھی چل رہا ہے. وہ انشاءاللہ ہم آگے بیان کریں گے. لیکن ایک بات کر کے میں بات کو کمپلیٹ کر رہا ہوں کہ جو میں نے عرض کی کہ اس پہ غضب بھی رکھا، شہوت بھی رکھی. لیکن کمال یہ ہے کہ اپنی ذات کی وجہ سے غضب نہ کرے، ناراض نہ ہو، اپنی ذات کی وجہ سے نہ کنٹرول کرے اس کے اوپر. اور خوشی بھی اپنی ذات کی وجہ سے نہیں،
اس وقت بھی رب کی موافقت کرے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فقط استکمل الایمان، جو دے بھی رب کے لیے، جو نہ دے تو رب کے لیے، غصہ کرے رب کے لیے، اور غصہ نہ کرے پیار کرے رب کے لیے، یہ وہ شخص ہے جس نے ایمان کو کامل کر لیا. اس کی ایک مثال دے کے بات کو کمپلیٹ کرتا ہوں. یہ مثال دینے لگا ہوں. مثال کے طور پر میں خود جھوٹ بولتا ہوں، اور اگر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے تو مجھے اس سے نفرت ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ میں خود دھوکہ دیتا ہوں، تو کوئی بندہ مجھے دھوکہ دیتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، میں اس سے ناراض ہو جاتا ہوں. میں کہتا ہوں اس نے مجھے دھوکہ دیا، پھر میں کہتا ہوں یہ جھوٹ بولتا ہے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرا رب کے ساتھ تعلق کمزور ہے. میں صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ رہا ہوں، اور جہاں میں نے کوئی نیکی کی ہے تو اس نے نہیں کی، تو میں نے کہا یہ گندا ہے، بدکار ہے، میں اچھا ہوں کیونکہ میں نے نیکی کی ہے. اس سے نفرت اس لیے کر رہا ہوں کہ میں اچھا ہوں، اللہ کی موافقت میں نہیں ہے. یہ دونوں بیماری ہے، بڑی بیماری ہے دونوں. سچا بندہ وہ ہوگا جب وہ خود جھوٹ نہ بولتا ہو تو پھر اس سے نفرت کرے، اس لیے کہ اللہ پاک ایسے شخص سے نفرت کرتا ہے، پسند نہیں فرماتا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب خود سے جھوٹ صادر ہو جائے یا جھوٹ بولے تو پھر اس سے بھی نفرت ہو، اپنے سے بھی نفرت ہو، اپنے کو بھی جوتے مارے، اسے حیا نہیں آتی تو فلاں ہے، اسے خود تکلیف ہو. اب جب کوئی دوسرا کرے تو پھر یہ اس سے نفرت کرے، اس کا مطلب ہے کہ یہ واقعی سچا ہے. اگر اس سے بھی ہو تو اسے اپنے سے بھی نفرت ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی موافقت میں کر رہا ہے. ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں ہم خود سارے کام کرتے ہیں اور دوسرے کا کو دیکھ لیتے ہیں نا تو ہم نہیں چھوڑتے، ہم اسے نفرت کرتے ہیں. یہ ذاتی ہے، اس میں نقصان ہے. اور کس میں نقصان نہیں، جس میں خیر ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی موافقت میں تم نفرت کرو اور اللہ کی موافقت میں محبت کرو. اگر وہ شریعت کے خلاف کرتا ہے تو تم نے یہ نہیں کہنا کہ میں کر رہا ہوں اس لیے نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ جو کر رہا ہے رب کو پسند نہیں ہے تو اس وجہ سے مجھے بھی پسند نہیں ہے، اور یہ جو کر رہا ہے نا رب کو پسند ہے مجھے بھی پسند ہے. یہ بندہ جو ہے یہ اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوتا ہے؟ کامیاب ہوتا ہے. اور اسی کو اللہ عز و جل مقام اور مرتبے عطا فرماتا ہے. دیکھو نا آج ہمارے جو تعلق ٹوٹے ہیں ان کی بنیاد دیکھو کیا ہے. 99% جو خاندان تباہ ہوئے ہیں نا ان کی بنیاد ذات ہے، اللہ کی ذات نہیں، اپنی ذات ہے. یہ گھروں میں جو آگ لگی ہے شریعت تو نہیں ہے، ادھر دین تو نہیں ہے، اور رب کی ناپسندگی کی وجہ سے ہم نے نہیں توڑے. صرف توڑے کس لیے کہ اس نے رشتہ نہیں دیا، تعلق توڑ دیا. ہمارے جنازے پہ نہیں آیا، تعلق توڑ دیا. ہمارے ختم پہ نہیں آیا، تعلق توڑ دیا. اس نے ایک گالی دے دی، تعلق توڑ دیا. آپ پتہ نہیں کتنا کچھ کرتا، تعلق توڑ دیا. یہ سارے نقصان میں ہیں. اگر یہ اللہ اور اس کے رسول کی موافقت میں کرتے تو آگ نہ لگتی، آگ نہ لگتی. اس میں تو کوئی احساس بھی نہیں دلاتا کہ تو نماز نہیں پڑھی تو تیرے ساتھ میں نے بیٹھنا نہیں، تو جھوٹا میں تیرے ساتھ. اس کو تو ساتھ بٹھاتے ہیں، اس کے ساتھ بیٹھ کے پتہ نہیں کیا کچھ کرتے ہیں، اس سے تمہیں نفرت کرتے. لیکن اگر وہ اس کی ذات پہ کوئی بات کر دے نا، پھر نہ یہ اس کی ماں چھوڑتا ہے، نہ اس کے باپ چھوڑتا ہے، نہ اس کا خاندان چھوڑتا ہے. کہتا ہے اس کے ساتھ میرا تعلق ہی کوئی نہیں. کیوں؟ اسے مجھے گالی دی ہے. تو کہا اتنی دیر تیرے ساتھ بیٹھتا تھا، نماز وہ نہیں پڑھتا تھا، قرآن وہ نہیں پڑھتا تھا، سچ وہ نہیں بولتا تھا، دھوکے وہ دیتا تھا، فراڈ وہ کرتا تھا، تیرے پاس بیٹھ کے غیبتیں بھی کرتا تھا، تیرے پاس بیٹھ کے چغلیاں بھی کرتا تھا، اس وقت تجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی. اس کا مطلب ہے تیرا رب کے ساتھ تعلق بہت کمزور ہے، تو نے ذات کو آگے رکھا ہے. آج تیری ذات پہ آئی ہے تو سارا کچھ ہی بول گیا. اس لیے داد محترم یہ کمال نہیں ہے، کمال یہی ہے آپ جس سے بھی پیار کرو تو رب کے لیے پیار کرو، جس سے بھی نفرت کرو رب کے لیے نفرت کرو. جسے بھی دو کوئی بیچ میں نہ رکھو، صرف رب کو رکھو. جسے نہ دو اس لیے کہ رب یہاں سے منع فرماتا ہے وہ نور ملے گا مرو گے پہلے